معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعوت الی اللہ کے موضوع کے تحت جن خیالات کا اظہار میں آپ کے سامنے اس چینل کے ذریعے کرتا آیا ہوں، اس سلسلے میں آج کا موضوع جو چنا گیا ہے وہ ہے دعوت اور عمل۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے مسلمانوں کی اصلاح کرو، جب ان کی اصلاح ہو جائے تو لوگ ان کو دیکھ کر خود بخود اسلام قبول کر لیں گے۔ اصولی اعتبار سے یہ بات درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دعوت اپنے آپ میں ایک ذمہ داری ہے۔ دعوت کا کام ہر حال میں کرنا ہے، جس طرح نماز ہر حال میں پڑھنا ہے۔ کوئی بھی عذر دعوتی فریضے کی ادائیگی سے باہر رہنے کے لیے کافی نہیں۔ اس طرح کے لوگ اگر اپنے نظریے کو درست سمجھتے ہیں تو وہ تارکین صلاۃ سے نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ کہیں، وہ یہ کریں کہ وہ خود نماز پڑھیں اور یہ یقین کریں کہ لوگ ان کو دیکھ کر اپنے آپ نماز پڑھنے لگیں گے۔ یہ ایک بے بنیاد مفروضہ ہے کہ مسلمان اگر درست ہو جائیں تو غیر مسلم صرف ان کو دیکھ کر ہی اسلام قبول کر لیں گے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر آئے اور یہ پیغمبر مسلمہ طور پر اخلاق کے اعلیٰ معیار پر تھے، مگر ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبروں کو دیکھ کر لوگ خدا کے دین کو اختیار کر لیں۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کا وہ حال ہوا جس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ یا حسرت علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ اصل یہ ہے کہ آدمی جب کسی کو نیکی کی تلقین کرے تو سنجیدگی کا تقاضا ہے کہ وہ خود بھی اس پر کاربند ہو، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل دعوت کی شرط ہے۔ دعوت کا کام ہر حال میں جاری رکھا جائے گا، خواہ داعی اس پر عامل ہو یا نہ ہو۔ مفسر ابن کثیر علیہ رحمہ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 44 یعنی 44 کے تحت لکھا ہے کہ معروف کی تلقین کرنا اور اس پر عمل کرنا دونوں واجب ہیں،
معروف کی تلقین کرنا اور اس پر عمل کرنا دونوں واجب ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے ترک سے ساقط نہیں ہوتا۔ علماء سلف اور علماء خلف کا صحیح ترین قول یہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم معروف کی تلقین کرے گا اگرچہ وہ اس پر عمل نہ کرتا ہو، اور وہ منکر سے روکے گا اگرچہ وہ خود اس کا مرتکب ہو۔ سعید ابن جبیر تابعی نے درست طور پر کہا کہ اگر ایسا ہوتا کہ آدمی صرف اس وقت معروف کی تلقین کرے اور منکر سے روکے جبکہ اس کے اندر کوئی منکر نہ پایا جا رہا ہو، تو کسی شخص نے بھی معروف کی تلقین نہ کی ہوتی اور نہ وہ منکر سے روکتا۔ تفسیر ابن کثیر۔ اصل یہ ہے کہ دعوت احساس ذمہ داری کے تحت ظاہر ہونے والا عمل ہے، نہ کہ احساس صالحیت کے تحت۔ مدعو یعنی جس کو دعوت دی جا رہی ہے، جب اپنے دین کو چھوڑ کر اسلام کو اختیار کرتا ہے تو وہ اسلام کی اپنی صداقت کی بنا پر ایسا کرتا ہے، نہ کہ مسلمانوں کو باعمل دیکھ کر۔ اگر داعی کے باعمل ہونے کو دیکھ کر لوگ حق کو قبول کرتے تو تمام انبیاء کے گرد انسانوں کی بھیڑ دکھائی دیتی، مگر معلوم ہے کہ پیغمبر آخر الزمان کے سوا کسی بھی پیغمبر کے گرد انسانوں کی کوئی بڑی جماعت اکٹھا نہیں ہوئی۔ اعداد و شمار کے مطابق ہر سال صرف امریکہ میں تقریباً 1,00,000 غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر یہ درست ہے کہ مسلمانوں کو باعمل دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو کیا موجودہ زمانے میں امریکہ اور دوسرے مقامات پر رہنے والے مسلمان ایسے ہی باعمل ہیں، جنہیں صرف دیکھ کر غیر مسلموں کی اتنی بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو جاتی ہے؟ اصل یہ ہے کہ دعوت ہر حال میں اور ہر شخص کو دینا ہے۔ دعوت کے لیے عمل کی شرط نہیں لگائی جا سکتی۔ البیہقی اور ابن عساکر نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت حذیفہ نے ہم سے کہا کہ ہم اس علم یعنی دین حق کے حامل بنائے گئے تھے، اس کو ہم تمہیں دے رہے ہیں اگرچہ ہم خود اس پر عمل نہ کر سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وباللہ توفیق۔